اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا، اے میرے رب بنا دیں اس کو، بلدن شہر، آمنن امن والا، وارزق اہلہ، اور آپ رزق دیں، روزی دیں اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، میووں سے، من آمن منہم، اس شخص کو جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر۔ قال اللہ نے فرمایا، ومن کفر، جس نے کفر کیا، فأمتعه، پس میں اس کو بھی تھوڑا سا نفع، قلیلا، تھوڑا سا نفع اس کو بھی دوں گا تھوڑے دنوں کا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو جبرن بلاؤں گا، کھینچ کے لاؤں گا، مجبور کروں گا اس کو، الى عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ رہنے کے لیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جس وقت اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ شریف کی، خانہ کعبہ کی، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، ربنا، اس وقت انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، تقبل منا، آپ اس کو ہماری طرف سے قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، آپ ہم کو اپنا مسلمان بنائیے، اپنا حکم بردار بنا دیجیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن مسلمۃ لک، ایک ایسی جماعت فرمائیے کہ جو فرمانبردار ہو آپ کی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہم کو قاعدے بتا دیجئے حج کے، مناسک حج سکھا دیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم کو معاف فرمائیے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ سورہ بقرہ کی 3 آیات، 126، 127 اور 128 نمبر آیات کل کے درس میں بھی تلاوت ہوئی تھیں، اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعائیں اللہ نے ذکر فرمائیں، اور ان کی جو کارکردگی تھی اس کا ذکر اللہ نے یہاں ان آیات کے اندر فرمایا ہے۔ درس کا ایک حصہ کل بیان ہوا کہ یہاں اللہ سے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی، ان میں سے پہلی دعا جو فرمائی تھی کہ اے اللہ، یہ جو چٹیل میدان ہے، یہ ریگستان ہے جہاں میں نے آ کر اماں ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام دونوں کو چھوڑ دیا ہے، اے اللہ اس کو اجعل ھذا بلدن، اس کو آپ شہر بنائیں، پھر اللہ نے شہر بنا دیا، کل کے درس میں یہاں بیان ہوا۔ اور دوسری چیز آمنن، دعا فرمائی کہ شہر بھی ایسا، کہ دوسری دعا کہ اس شہر کو امن والا بنائے، مامون ہو جائے، محفوظ شہر ہو، قتل و غارت کری سے بھی محفوظ ہو، کفار کے تسلط سے بھی محفوظ ہو، کوئی کافر جو ہے وہ اس پر حملہ نہ کر سکے، اور آفات سے بھی مامون و محفوظ ہو، کوئی آفت بھی اس شہر پر نہ آ سکے، یعنی امنن کا معنی ہر طرح سے امن، قتل و غارت گری بھی نہ ہو، کوئی باہر سے کافر اس پر حملہ بھی نہ کرے، کوئی آسمانی آفت بھی آپ اس پر نہ اتاریں، ایسی دعا فرمائی امن کے لفظ سے اس میں، اور اللہ نے خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور مکہ مکرمہ ایسا شہر آباد ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا، مرجع خلائق، ساری مخلوق چاہتی ہے کہ ہم اس شہر کی طرف جائیں۔ اور یہ جو کورونا آیا ہے پیچھے، کورونا میں جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو عالمی دنیا نے، یعنی کافروں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اس کی فضا، اس کا پانی، اس کی جو ہے ہوا سب سے زیادہ صاف ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ صاف ان دونوں شہروں کی ہوا اور فضا، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ وہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سعادت سمجھنے، اور خالی سعادت نہیں، بڑی سعادت، کہ میری دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ میں حج کر لوں، عمرہ کر لوں، اللہ کا گھر دیکھ لوں، اللہ کے نبی کے گھر کو دیکھاؤں، ٹھیک ہے، یہ ہر مسلمان کی بڑی سے بڑی سعادت ہوتی ہے۔ تو اور مامون اور محفوظ کیسے ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ تاریخ کے اندر کوئی بادشاہ، اصحاب فیل کا واقعہ ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ، پوری صورت اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی کہ کس طرح انہوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا، تو اس وقت جو لوگ تھے وہ بھی ڈر گئے، اتنے بڑے بڑے جنگی ہاتھی جو ہے وہ جنگ کرنے والے ہاتھی تھے جو ہر چیز کو اکھاڑ کے رکھ دیتے تھے، اور ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کے وہ آگے،
اور بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب جو تھے وہ بھی پہاڑوں میں، اور سارے کے سارا مکہ خالی ہو گیا، سارے کے سارے پہاڑوں میں چلے گئے، ان کا مقابلہ کون کرے؟ تو انہوں نے، یہ جو ہاتھی والے لشکر تھا، انہوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے، وہ اونٹ چر رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیے لشکر نے، اور یہ اپنے اونٹ چڑھانے کے لیے آئے۔ تو اس نے یہ سمجھا ابرہہ نے کہ شاید یہ مجھ سے مذاکرات کرنے آئے ہیں، بات کرنے آئے ہیں، مجھ سے بھیک مانگیں گے، مجھ سے جو ہے بات کریں گے۔ اب جب وہ آئے تو اس نے کہا جی آپ کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے اونٹ لشکر نے پکڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو اپنی اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، اور ادھر ہم بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں، جو بیت اللہ کا مالک ہے وہ آپ سے نمٹ لے، بیت اللہ کا مالک جانے اور تم جانو، اور یہ کام تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ بہرحال وہ انہوں نے اونٹ لیے اور چلے گئے، اور جو ہی اس نے اس ارادے سے بیت اللہ کی طرف بڑھا، پھر اللہ نے کیا فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اللہ نے ایسے پرندے بھیجے کہ ان پرندوں کے چونچوں میں ابابیل تھے، ان کی چونچوں میں جو ہے وہ پتھر تھے، اور وہ پتھر ایٹم بم سے بھی زیادہ سخت بن گئے، کہ تاریخ میں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب کسی کو سر پہ لگتے تھے تو سر سے گھس کر نیچے، ہاتھی سے بھی گھس کے نیچے چلے جاتے تھے زمین میں، یعنی اتنی سپیڈ اللہ نے ان کی کر دی کہ وہ غول کے غول تو اللہ نے بھیجے، اور وہ ان پر آ کر انہوں نے پتھر برسائے، اور ہاتھیوں کا لشکر جو ہے وہاں تہس نہس ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ ہم نے بیت اللہ بنایا، اس کو امن والا بنا، کوئی کافر جو ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا، دجال اپنے زمانے میں جب اللہ نے اس کو لانا ہوگا، وہ آئے گا تو اس وقت پوری دنیا میں وہ گھومے گا، پوری دنیا میں جائے گا، ہر جگہ وہ جائے گا، اس کا چرچا ہوگا، ہر جگہ اس کا نام بنے گا، لیکن یہ دو شہر اس سے محفوظ ہوں گے، اللہ فرشتوں کا پہرا لگائیں گے، اور مدینہ کے اندر بھی وہ داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے گا، وہ آئے گا، کوشش کرے گا، لیکن دیکھے گا کہ وہ فرشتوں کے پہرے لگے ہوئے ہیں، تو اس وقت وہ وہاں سے واپسی ہو جائے گی۔ ان دو شہروں کو اللہ نے اس سے بھی امن میں رکھا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ہمیشہ سے قتل و غارت گری سے بھی یہ شہر محفوظ آتا رہا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی کتنی خرابیاں ان کے اندر تھیں، کفر تھا، شرک تھا، ہر طرح کی بری رسموں کے اندر وہ مبتلا تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، انتہائی جہالت کا زمانہ تھا، اس کے باوجود بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے اور اس کے ماحول کا احترام کرتے تھے، حرم کی تعظیم اور تکریم کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے، کیسے ہی دشمن کیوں نہ ہو، ان کا سخت دشمنی کیوں نہ ہو، حرم کے اندر مل جائے اس سے قصاص نہیں لیتے تھے، اس سے انتقام نہیں لیتے تھے، بلکہ جو سکان حرم ہیں، حرم کے رہنے والے ہیں، ان کی تکریم اور تعظیم پورے عرب میں عام تھی۔ اسی لیے جو مکہ والے تھے، یہ لوگ جب شام کے اندر جاتے تھے، یمن کے اندر جاتے تھے، تجارتی قافلے، درآمدات برآمدات، چیزیں لینا، چیزیں بیچنا، کوئی ان کے رستے میں حائل نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ ڈاکوؤں کا زمانہ تھا، ڈاکو اس وقت قافلوں کو لوٹتے تھے، تو اونٹوں کے قافلے، اس وقت گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں اور روڈ نہیں ہوتے تھے، اسی طرح پہاڑوں کے اندر، ندیوں کے اندر رستے تھے، ان رستوں سے وہ شام تک اور یمن تک جو ہے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو جب ڈاکوؤں کو پتہ چلتا کہ یہ حرم کا قافلہ جا رہا ہے تو احترام میں دور چلے جاتے تھے، اس رستے کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ کتنا امن آیا کہ جو مکہ کے رہنے والے باسی تھے ان کے لیے بھی اللہ نے ڈاکوؤں کے دلوں میں بھی احترام ڈال، وہ ان کے قافلے کو بالکل نہیں لوٹتے تھے، اور یہاں تک اللہ نے اس کو امن والا بنا دیا کہ حدود حرم کے اندر جو ہے جانوروں کو بھی اللہ نے امن دے دیا، کوئی جانور اس کا شکار بھی جائز نہیں، بلکہ جو احرام کی حالت میں ہے شکاری کے لیے شکار کی طرف اشارہ بھی جائز نہیں، یعنی شکاری باہر سے کوئی شکار کرنے آ رہا ہے تو وہ پوچھے کہ کس طرف شکار گیا ہے، اس کو بتانا بھی جائز نہیں، شکار کرنا تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے حرم کو اللہ نے اتنا محترم بنایا ہے، اتنا مامون اور امن والا بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کہ جانوروں میں بھی اللہ نے قدرتی احساس پیدا کر دیا کہ حدود حرم میں جا کر جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، کسی شکاری آدمی سے جانور بھی گھبراتا نہیں،
یہ تو تجربہ ہے کہ وہاں حرم کے اندر جو بلیاں ہیں یا جو کبوتر ہیں یا کوئی اور جانور بھی اگر آ جائے تو وہ انسانوں کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہ ادھر ہی جو ہے کوئی گھبراتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہاں نہ شکار کیا جائے گا، نہ اشارہ کیا جائے، نہ ہمیں پکڑا جائے گا، نہ ہمیں تنگ کیا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حرم محترم کے جو مامون ہونے کے یہ احکام جو دعائے ابراہیمی میں کہ زمانہ جاہلیت سے قائم ہے، اسلام اور قرآن جب آیا تو اس نے ان کو اور زیادہ نکھارا، تقویت پہنچائی۔ 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں جو حرم کی جو ہے بے تکریمی اور بے عزتی کے، ایک تو حجاج ابن یوسف کے زمانے میں کہ یہ ظالم آدمی تھا، اس نے جو ہے حرم پر منجنیق لگا کے جو ہے پتھر برسائے، اور وہ مخصوص جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینا تھا، لیکن اس سے حرم کو بھی نقصان پہنچا، بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچا۔ لیکن کوئی غیر آ کے جو ہے خود کوئی آدمی اپنے گھر کو آگ لگائے تو یہ بد امنی نہیں ہوتی، باہر سے کوئی آگے کرے اس کو بد امنی کہتے ہیں۔ باہر سے کوئی دشمن ایسا، یہ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، ورنہ اور کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک مامون شہر اور تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر بنا دیا۔ اور تیسری دعا جو ان آیات کے اندر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اے اللہ کہ ورزق اہلہ من الثمرات، کہ اس کے اہل کو، اس شہر کے رہنے والوں کو، شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی جو زمین ہے وہ نہ تو کسی باغ اور چمن کی متحمل ہے کہ وہاں کوئی باغ ہو سکے، نہ دور دور تک پانی کا نشان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دعائے ابراہیمی کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا کہ جس میں ہر طرح کے بہترین پھل کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ تو ہماری احادیث میں تو نہیں، اسرائیلی روایات، یہودیوں کی جو روایات ہیں بعض ان میں آتا ہے کہ طائف دراصل ملک شام کا حصہ تھا، یہ ملک شام کا خطہ تھا۔ شام بڑا زرخیز ہے اور سرسبز و شاداب ہے، باغات ہیں وہاں، تو وہاں سے اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا، انہوں نے اس خطے کو کسی زمانے میں اٹھایا اور آ کر مکہ کے قریب اس کو منتقل کر دیا۔ یہ اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات آتی ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے اندر علماء نے ایک عجیب حکمت لکھی ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر سکتے تھے، اے اللہ مکہ کو ان کے لیے پھلوں کی زمین بنا دے، مکہ کو ان کو کاشتکاری والی زمین بنا دے کہ یہاں یہ چیزیں پیدا کریں، یہاں ہی ان کو ہر چیز میسر ہو۔ لیکن انہوں نے یہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمائی اے اللہ پوری دنیا سے ان کو رزق عطا فرما۔ تو وجہ کیا تھی کہ مکہ والے جو ہیں یہ کاشتکاری باغبانی کے کاموں میں مشغول نہ ہو جائیں، کیونکہ اس جگہ ان کا آباد کرنے کا جو منشا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے آگے سورہ ابراہیم کے اندر جو دعا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں ان کو اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ یہ خالص دنیا میں نہ لگ جائیں، بلکہ اے اللہ تاکہ یہ تیری نماز پڑھیں۔ خلیل اللہ نے اپنی اولاد کے لیے جو اصل مشغلہ وہ کیا طے کیا تھا کہ بیت اللہ کی حفاظت کریں اور نماز کو قائم کریں، تو ورنہ جو ہے اللہ چاہتے تو پورے بیت اللہ کو بھی جو ہے سرسبز و شاداب باغات کی سرزمین بنا سکتے تھے۔ اسی طرح یہاں علماء نے ایک اور نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ثمرات، یہ ثمرہ کی جمع ہے جس کا معنی پھل آتے ہیں، بظاہر یہاں درختوں کے پھل مراد ہیں، لیکن سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 57 کے اندر اللہ جل شانہ اس دعا کی قبولیت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ ہم کھینچ کر لے آئیں گے ہر قسم کے ثمرات کو جو ہے اس مکہ کی طرف کھینچ کے لائیں گے۔ اللہ نے یجبا کہتے ہیں کہ ہم کھینچ کے لائیں گے، پوری دنیا بھیجے گی ہر چیز کو۔ تو یہاں ثمرات کل شیء اللہ نے فرمایا، تو یہاں جو ہے یجبا کے معنی میں یہاں 2 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز کہ ثمرات کل شجر نہیں فرمایا کہ ہر درخت کا پھل، یہ نہیں فرمایا، کل شیء فرمایا، تو اس میں اس طرف ذہن جاتا ہے کہ یہاں ثمرات کو عام کرنا مقصود ہے کہ ہر چیز سے حاصل ہونے والی پیداوار اس کا پھل ہوتا ہے، اس لیے یہاں جہاں درختوں کے پھل مراد ہیں وہاں مشینوں سے حاصل ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس مشینوں کے ثمرات ہیں، دستکاریاں، مشینیں، اس لیے کل دنیا کا سامان یہاں مراد ہے کہ جتنا بھی سامان ہے اللہ کہتے ہیں ہر قسم کا سامان، یجبا الیہ
ثمرات کل شیء، کہ ہر چیز کا ثمرہ جو ہے، ہر چیز کے ثمرات ہم اس بیت اللہ کی طرف کھینچ کر جو ہے زبردستی پہنچائیں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مقابلے میں اللہ نے جو قبول فرما کے یہ الفاظ ذکر فرمائے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز کہ ان کی احتیاط دیکھیں، کل کے بھی درس میں بھی بیان ہوئی کہ جب انہوں نے امن اور فراخی کی دعا فرمائی تو اس میں جو مومن اور کافر سب داخل تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں صرف ایمان والوں کو، من آمن باللہ والیوم الآخر، اے اللہ یہ اس کو عطا فرما جو مکہ کے رہنے والوں میں سے مومن ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اے ابراہیم، کہ بے شک آپ کی خشیت اپنی جگہ ہے، آپ کا ڈر اپنی جگہ ہے، لیکن جو کافر ہوگا میں اس کا بھی رب ہوں، میں اس کو بھی تھوڑا بہت دنیا کا نفع دوں گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو ہے وہ اپنا بیت اللہ کی تعمیر فرما لی۔ اچھا، بیت اللہ کی تعمیر پر مختلف دور گزرے ہیں۔ ایک تو میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں سے کروائی۔ دوسرے نمبر پر جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر دوبارہ فرمائی۔ پھر جو ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو بیت اللہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا تھا، تو اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو تعمیر ہے بیت اللہ کی، یہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جد امجد تھے، حضور کے بڑے تھے قصی ابن کلاب، یہ قصی ابن کلاب جو ہیں ان کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اچھا، پھر چوتھے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بیت اللہ کی عمارت پھر وہ سیدھا ہو گئی تھی، اور اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی، یعنی نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، نبی بننے سے 5 سال پہلے۔ تو کفار مکہ جو تھے یہ جمع ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بیت اللہ وہ سیدھا ہو گیا ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ بھائی جس کے پاس حلال آمدنی ہے، حلال آمدنی کا حصہ لے کے آئے تو ہم اس سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائیں گے۔ اب انہوں نے بیت اللہ کو شہید کیا اور بیت اللہ کی جگہ جو ہے بنیادوں کے اوپر جو ہے بیت اللہ بنانا شروع کیا، لیکن ان کے پاس حلال آمدنی صرف اتنی تھی کہ جو ابھی حتیم ہے نا، بیت اللہ کا حتیم، یہ بیت اللہ کے اندر شامل ہے۔ جو اللہ نے بنایا تھا نا بیت اللہ، وہ حتیم جو ہے باہر جو دیوار چھوٹی سی ہے وہ حصہ بیت اللہ کے اندر شامل ہے، لیکن ان کے پاس حلال کمائی ختم ہو گئی تھی، اب حرام سے بنانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بس اتنا حصہ بنا دو۔ آج جو بیت اللہ موجود ہے یہ بیت اللہ پھر مشرکین مکہ نے بنایا اور حتیم کو باہر دیوار پھیر کے باہر نکال دیا کہ بھئی یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اچھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا اس میں ایک اور مسئلہ تھا کہ حجر اسود جو تھا وہ حجر اسود رکھنے کا معاملہ آ گیا کہ اس میں حجر اسود جو ہے اسود نصب کیا جائے۔ اب ہر قبیلہ تھا، قبائل تھے بہت سے عرب میں، ہر قبیلے کا سردار کہتا میں اس کو کروں گا، ہر قبیلہ اس کو سعادت سمجھتا۔ اب ان میں لڑائی شروع ہو گئی کہ آپس میں یہ خطرہ تھا کہ آپس میں خونریزی ہو جائے، تو کسی نے فیصلہ کیا کہ اچھا بھائی اس طرح کریں گے، کل بیت اللہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں داخل ہو گئے، انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ صادق اور امین ہیں، آپ ہی اس کا فیصلہ فرمائیں، اب جو ہے حجر اسود کو کون نصب کرے اور کس جگہ نصب کریں۔ اب جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں نصب کرنا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا فیصلے کا انداز دیکھیں، حضور نے فرمایا اچھا بھائی ایک لمبی سی چادر لے آؤ۔ اب چادر کو لایا گیا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور چادر کے درمیان میں رکھا۔ اب حضور نے فرمایا سارے قبائل کے سردار آ جاؤ، جتنے سردار تھے ان کو کہا کہ چادر کے سارے کونوں سے پکڑو۔ اب چادر کو سارے کونوں سے پکڑا گیا اور پکڑ کے جو ہے وہ اب ساروں نے اٹھایا، اب گویا کہ سارے شریک ہو گئے۔ اب وہاں تک جہاں تک نصب کرنا تھا وہاں لے جایا گیا۔ اب وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں نصب فرمایا، لیکن اللہ نے ابھی نبوت نہیں ملی تھی، کفار کے دل میں یہ بات ڈال دی اور اس کا فیصلہ بھی اللہ نے حضور سے فرمایا۔ تو یہ تعمیر حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ پھر جب اسلام آیا، نبی علیہ السلام کا اپنا زمانہ آیا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کا دل یہ چاہتا تھا اور صحابہ کو فرمایا بھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے میں بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر تعمیر کروں اور حتیم کو اس کے اندر شامل کر دوں، لیکن میں دو وجہ سے، ایک تو سرمایہ کم تھا، دوسرا وجہ یہ کہ میں اگر تعمیر کروں گا پھر پیچھے جو ہے یہ رسم بن جائے گی، ہر بندہ آئے گا اور وہ جو ہے اس کو بیت اللہ کو گرائے گا پھر تعمیر کرے گا، تو تغیر و تبدل کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے زمانے میں مناسب نہیں ہے، اس لیے حضور نے اس کو اپنے زمانے میں اسی طرح چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر یزید کی وفات کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو ہے یہ مکہ اور طائف اور ارد گرد کی جہاں علاقے تھے یہ حجاج کے زمانہ تھا، ان کی یہ 9 سال حکومت رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ حضور کا منشا یہ تھا، حضور چاہتے یہ تھے اس کی تعمیر جو ہے تعمیر ابراہیمی پر ہو جائے، انہوں نے بیت اللہ کو شہید کروایا اور پھر جو ہے پورا جو جہاں تک حتیم جو ہے حتیم کا حصہ بھی بیت اللہ کے اندر شامل فرما دیا تاکہ حضور کی جو چاہت تھی جو ہے حضور کا جو منشا تھا وہ پورا ہو جائے۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حجاج ابن یوسف کا زمانہ آ گیا۔ حجاج ابن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم پر دوبارہ تعمیر کی، اس نے جو ہے بیت اللہ کی جو حتیم تھا اس کو پھر باہر نکال دیا، اس نے پھر باہر نکال دیا اور وہاں جو ہے بیت اللہ جو آج بنا ہوا ہے اتنا حصہ پھر بنا دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہارون الرشید کا جب زمانہ آیا تو ہارون الرشید نے بھی چاہا کہ چونکہ حجاج نے عبد الملک بن مروان کے حکم پر یہ کیا تھا اور بیت اللہ سارا حتیم بھی اندر ہی ہونا چاہیے، اس نے تعمیر کا ارادہ کیا، لیکن اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ائمہ اربعہ میں سے جو ہے یہ امام مالک کا زمانہ تھا، انہوں نے امام مالک سے مشورہ کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روک دیا کہ دیکھیں آپ لوگ بادشاہ ہیں، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، بیت اللہ ایک کھلونا بن جائے گا، ہر آنے والا بادشاہ اس کو توڑے گا بنائے گا، توڑے گا بنائے گا، کوئی آگے کرے گا کوئی پیچھے کرے گا، بس یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، وہاں تک بن گیا تھا، بس اللہ کو یہی منظور ہے چھوڑ دو، اب اس کو یہاں رہنے دو، بس پھر بیت اللہ کی تعمیر وہاں ہی ہوئی۔ اس کے بعد 1040 عیسوی میں یہ ترکوں کی حکومت تھی، سلطان مراد خان کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بیت اللہ کی جدید تعمیر ہوئی، چونکہ بیچ میں بہت عرصہ گزر گیا تھا تو سینکڑوں سال، تو اب اس کی تعمیر کی ضرورت تھی، وہ حصہ وہ سیدھا ہو گیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ تعمیر کی۔ آج کا بیت اللہ جو تعمیر ہے یہ ترکوں کی تعمیر ہے، ترکوں کی تعمیر کے بعد سے آج 400 350 400 سال گزر چکے ہیں، یہ وہی تعمیر چلی آ رہی ہے جو ترکوں نے تعمیر فرمائی تھی، اس لیے یہ بیت اللہ مکہ کے اندر 1300 سال تقریباً 1250-1300 سال حنفیوں کی حکومت رہی ہے، احناف رہے ہیں، اس کے بعد یہ حنابلہ آئے ہیں، ابھی 150 سال ہوئے ہیں، 200 سال حنبلی آئے ہیں، اس سے پہلے حنفی تھے، تو یہ ترک جو ہے یہ احناف کا علاقہ ہے، تو اس وقت جو ہے یہ ترکوں نے تعمیر فرمائی تھی، اور وہی تعمیر جو ترکوں کی تھی بیت اللہ آج اسی تعمیر پر، چاہے انہوں نے بہت مضبوط تعمیر کی ہے، تو بہت سرمایہ جہاں بھی ترکوں نے کام کیا ہے بہت مضبوط کیا ہے، تو یہ بیت اللہ کی تعمیر بھی انہی کا ایک سہرا ہے جو ان کے سر پہ جاتا ہے، تو یہ اسی زمانے سے پھر بیت اللہ کی تعمیر، یہ چند ادوار ہیں جو بیت اللہ کی تعمیر پر گزرے ہیں۔ بہرحال یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو بیت اللہ کی تعمیر کروائی گئی یہ اصل جو تھی جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور پھر چونکہ یہ ہمارے سارے انبیاء کے جد امجد ہیں اور حضور کے بھی جد امجد ہیں، اس لیے اس تعمیر کو اہمیت دی گئی اور اللہ نے اسی تعمیر کو کروایا، اور یہاں اسی کا جو ہے بیان بھی فرمایا۔ تو یہاں تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ مجھ سے اس کو قبول فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عاجزی تھی کہ انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ شایان شان آپ کی عبادت اور اطاعت تو ہم نہیں کر سکتے، آپ کی بارگاہ عزت اور جلال ہے، اس کے سامنے آپ جس کی مرضی ہے قبول فرمائیں، جس کی مرضی ہے قبول نہ فرمائیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اے اللہ میری اس حقیر کوشش کو، میرے اس جو ہے عمل کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں۔ تو کل میں نے بیان کیا تھا کہ ہر عمل کے بعد درخواست کرنا اللہ سے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما، یہ ضروری ہے، اللہ سے قبول کروانا ضروری ہے، اللہ پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں کر سکتا کہ میرا عمل ہو گیا ہے قبول ہو گیا ہے تو اللہ اس کو قبول ہی فرمائے، تو اس لیے دعائیں بھی ضروری ہیں، پیغمبر بھی دعا کر رہے ہیں، اور آگے ایک اور عجیب دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ
کہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، حالانکہ وہ فرمانبردار پہلے ہی تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کی معرفت وہ جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، اس کے اندر یہ احساس بھی بڑھتا جائے گا کہ ہم حق کے وفاداری میں اور حق کے فرمانبرداری میں پوری طرح اس کو ادا نہیں کر رہے۔ یہ احساس دل میں ہوتا ہے کہ جس طرح حق ہے اس طرح نہیں کر رہے، تو یہ گویا کہ اللہ کی اور زیادہ قربتیں، اللہ کی اور زیادہ قربتیں بڑھتی رہتی ہیں اس احساس کی وجہ سے۔ تو یہی احساس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، تو وہ اللہ سے دعا فرمائی وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اے اللہ ہماری ذریت کو بھی جو ہے اس میں قبول فرما، ذریت کو بھی جو ہے اپنا فرمانبردار فرما۔ اور یہاں ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور ذکر ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری ذریت میں ایک ایسی امت پیدا فرما، میری ذریت میں، کہ جو امت مسلمہ کہلائے۔ ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہاں امت محمدیہ بھی کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ یہودی کہتے ہیں امت مسلمہ ہم ہیں، عیسائی کہتے ہیں امت مسلمہ، یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یہ ہمارے لیے کی تھی، کیونکہ یہ سارے کے سارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان سب کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی، اور اسی طرح جو ہے حضور علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو سارا سب کے جد امجد ہیں۔ تو اس لیے امت مسلمہ، امت مسلمۃ لک، یہ وہ دعا تھی ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک، یہ امت مسلمہ میری جماعت میں سے ایک جماعت کو جو آپ کی پوری کامل فرمانبردار ہو۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت مسلمہ ہماری امت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اللہ نے عطا فرمائی۔ آگے آئے گا پھر اگلی دعا جو ہے خود حضور کے لیے حضرت ابراہیم نے فرمائی کہ ایک ایسا نبی تو بہت سارے آ رہے تھے، ان کو مانگا، اگلی آیات انہی کے بارے میں آ رہی ہیں۔ اس لیے یہاں ومن ذریتنا، اے اللہ ہماری ذریت میں سے امت مسلمۃ لک، ایک ایسی امت کہ جو تیری خالص فرمانبردار ہو، ایسی امت بھی مجھے عطا فرما۔ یہ امت اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، تو ہم امت مسلمہ جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ نے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حضور کی امت میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں اللہ نے کتنی فضیلتیں عطا فرمائی، ہم پھر بھی جو ہے اس کے منکر ہیں، نہ شکرے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کتنے نبیوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس پیاری امت میں مجھے پیدا فرما، حضور کی امت ہمیں نصیب فرما۔ تو اس لیے امت مسلمہ جو ہے یہ ہمیں جو عطا فرمایا گیا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر انتہائی بڑا احسان ہے۔ آگے آخر میں فرمایا کہ اے اللہ ربنا ارنا مناسکنا، اے اللہ مجھے مناسک حج سکھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، بیت اللہ تعمیر ہو گیا، آپ اعلان لگائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میرا اعلان کون سنے گا، یہاں سے آواز تھوڑی سی پہنچے گی پوری دنیا۔ حضرت جو ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے ابراہیم آواز کا لگانا آپ کا کام ہے، پوری دنیا میں پہنچانا مجھ رب کا کام ہے، میں ہر اس آدمی تک جو ہے اس آواز کو پہنچاؤں گا جس کے مقدر میں حج لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ آواز جو ہے ہر اس روح کو پہنچی، ہر اس جگہ پہنچی۔ تو یہاں جو ہے اب جب ظاہر بات ہے کہ جب آواز پہنچے گی تو اب لوگ آئیں گے، بیت اللہ کا حج بھی کریں گے، عمرہ کریں گے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں اب مناسک حج بھی، حج کا طریقہ بھی، حج کے ارکان بھی سکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے عرفات کے میدان میں حضور اونٹ پر سوار تھے، وہ آخری شاندار خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے۔ حضور نے اس خطبے کے درمیان فرمایا، صحابہ داڑے مار کے رونے لگے، سمجھ گئے کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اب زمانہ ہے، موقع ہے، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو، شاید کہ اگلے سال پھر میں تمہیں نہ مل سکوں۔ اور پھر یہی ہوا، جب حضور اس حجۃ الوداع سے جب حضور تشریف لے گئے تو 3 مہینے کے بعد، کیونکہ ذی القعدہ ذی الحج میں یہ ہوا تھا، ذی الحج میں تو ذی الحج کا مہینہ اور جو ہے محرم کا مہینہ
سفر کا مہینہ، آگے پھر 3 مہینے بعد ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا مجھ سے مناسک حج سیکھو۔ تو ارینا مناسکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے بھی جو ہے یہ مناسک حج سکھلا دے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ قرآن اور سنت سے محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ اس کو سننے، سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے، یا اللہ اس کی اشاعت کرنے، اس کو غلبہ دینے اور یا اللہ پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہمیں قبول فرمائی۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کے داعی پیدا فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے نظام کو غالب فرما، پوری دنیا کے باطل نظاموں کو ختم فرما۔ یا اللہ اس نظام کو غالب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جن کی جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ رزق حلال وسیع اور وسیع تر خیر و برکت والا نصیب فرما، رزق حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ جو مشکلات کے اندر ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ جو نقصان میں ہیں ان کے نقصان کو پورا فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائی، جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔